بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں 4 باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات شق صدر کی حکمت، دوسری بات کفالت کسے کہتے ہیں، تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس کس نے کی، ہر ایک کا مختصر ذکر، چوتھی بات آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ پہلی بات شق صدر کا مقصد۔ تو علماء کرام نے شق صدر، جس کا ذکر گزشتہ درس کے اندر ہوا، تو علماء کرام نے اس شق صدر کی مختلف حکمتیں ذکر کی ہیں۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں ساری خیروں کو جمع کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بالکل پاک صاف کیا گیا۔ دوسری بات کفالت کسے کہتے ہیں، تو کسی کی دیکھ بھال کرنا، تربیت کرنا، پرورش کرنا، یہ کفالت کہلاتا ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس کس نے کی، ہر ایک کا مختصر ذکر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والوں میں 3 نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی، پھر اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی رضائی والدہ نے آپ کو مکہ المکرمہ میں آپ کی والدہ کے حوالے کیا۔ تو 2 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے مدینہ المنورہ جانے کا ارادہ فرمایا، اس لیے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ تو حضرت آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی باندی، یعنی آپ کے والد سے میراث میں جو ملی تھی آپ کی والدہ کو، ام ایمن، یہ تینوں حضرات مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر جا کر آپ کی والدہ نے 1 مہینہ قیام کیا، پھر 1 مہینے بعد واپس مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا اس سے ذرا سا آگے ایک مقام ہے، مقام ابوا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال جب وہاں پر ہوا تو وہیں پر تدفین کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندی جو تھی ام ایمن اس کے ساتھ مکہ المکرمہ آ گئے۔ جب مکہ المکرمہ واپس آئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، آپ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد المطلب بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس وقت عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے۔ بیت اللہ کے سامنے ایک چادر بچھائی جاتی، وہاں پر عبد المطلب بیٹھا کرتے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ جا کر آپ کے دادا یعنی عبد المطلب کے برابر میں بیٹھ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تو اپنے دادا کے برابر میں بیٹھتے۔ جب ان کو روکا جاتا تو آپ کے دادا عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بیٹے کو آنے دو، اس کی بڑی شان ہوگی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو بیت اللہ میں روتے ہوئے دیکھا اور یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو مجھے واپس کر دے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ شخص کون ہے، تو کہا گیا کہ یہ شخص سردار ہے قوم کا، قریش کی قوم کا سردار ہے، اور اس کا ایک پوتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹوں کے ساتھ یا اونٹوں کی تلاش میں کہیں دور نکل گیا ہے اور کافی دیر ہو گئی نہیں آیا، اس وجہ سے یہ ان کے دادا پریشان ہیں۔ پھر کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ساتھ تشریف لے آئے، تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو گلے لگایا
اور آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اب میں کبھی آپ کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور ابو طالب اس وقت جو ہے مالی اعتبار سے کمزور تھے اور افراد گھر کے اندر زیادہ تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانا شروع کی، اور چند قیرات پر مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے۔ جب ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چند قیرات پر چرائی ہیں۔ اسی طرح ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، اور آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح مدد کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو آپ کے دادا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائی، تو اس بکریاں چرانے کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بکریاں چرانے والا ہر وقت تیار رہتا ہے کہ بکریوں کو درندوں سے بچائے، تو اس سے اس کے اندر دلیری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، بہادری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح محبت کا، رحم کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو بکریاں چرائی، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا فرض منصبی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کی بہترین تربیت کرے، برداشت کرے، رحم کا معاملہ کرے، محبت کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلے درس کے اندر ذکر ہوگا۔ اب آج کے درس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو پہلا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو ننیال لے کر گئی، تو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کے اندر صلہ رحمی کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ اپنی اولاد کو اپنے رشتہ داروں کے گھر لے کر جائیں اور ان کو سمجھائیں اور سکھلائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے، رشتہ داریاں نبھانے کا حکم دیا ہے، اور رشتہ داریاں نبھانے پر، تعلقات جوڑنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار انعامات ملتے ہیں، بڑی فضیلتیں اس کی وارد ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح رشتہ داریوں کو توڑنے پر اللہ کی طرف سے جو سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں، اس سے اپنے آپ کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر، ہماری اولاد کے اندر صلہ رحمی کا مادہ پیدا ہو۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے خاندان وغیرہ میں کوئی بچہ بچی یتیم ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم اس کی کفالت کریں، اس کی بہترین پرورش کریں، اس کے لیے ہر طرح سے ہم انتظام کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کفالت والدہ نے، پھر دادا نے، پھر چچا نے کی۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے خاندان میں دیکھیں کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کی بہترین کفالت کی ہم کوشش کریں، اور اس پر جو ہے بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، ہم دونوں ایسے ہوں گے، یعنی دو انگلیوں کا ملا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ اس طرح ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے۔ اور بھی اس طرح یتیم کی پرورش کرنے پر بہت سی فضیلتیں وارد ہوئیں۔ تیسرا سبق ہمیں جو اس سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے اندر اچھی صفات پیدا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اچھی صحبت مہیا کریں، ان کے سامنے اپنے بڑوں کا اچھا تذکرہ کریں، اپنے خاندان والوں کا اچھا تذکرہ کریں، نیک لوگوں کے ساتھ جب ہم ملنے جائیں نیک لوگوں کے پاس تو اپنے اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں، تاکہ وہ ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے سننے سے، دین کی باتوں کو سننے سے وہ اچھا اثر اس کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے کہ بچے جو ہے وہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں، تو ہم جب بڑوں کے ساتھ اچھائی کا اور نرمی کا برتاؤ کریں گے تو ہماری اولاد ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے اندر بھی یہ چیز صفات پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔